اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ اصحاب الکہف سیریز جا رہی ہیں، آج اس کا لاسٹ لیکچر ہے اور اس کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں گزشتہ لیکچرز کی سمری بیان کروں گی مختصر کر کے، تاکہ آج کے لیکچر کی سمجھ آ سکے اور انشاءاللہ اسی لیکچر میں واقعہ کو مکمل کر لیا جائے گا۔ تو ہم نے آغاز میں پڑھا کہ اصحاب الکہف وہ نوجوان تھے کہ جنہوں نے دین اسلام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبودیت پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے مال، اپنے خاندان، اپنی شان و شوکت، سب کچھ۔ اور وہ جس ظالم بادشاہ کے دور میں تھے وہ دقیانوس تھا، جو انہیں کفر پر مجبور کرتا، لیکن یہ اہل ایمان تھے تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے غار میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اور جب غار میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار میں ان کی حفاظت فرمائی، نیند ان پہ مسلط کر دی گئی اور حالت نیند میں ان کے جسموں کی حفاظت کی گئی، اور وہ تقریباً 309 سال تک اس غار میں سوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے جس کا ذکر سورۃ الکہف میں موجود ہے، ابتدائی آیات میں۔ اور اس کے بعد ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ آپ غار میں ہی تھے تو بادشاہ نے غضب اور غصے کی وجہ سے اس غار کے دروازے کو ان پر بند کر دیا، اور اس کے واقعے کے کچھ عرصہ بعد دقیانوس بھی مر گیا اور کئی قومیں، کئی نسلیں وہاں پر آباد ہوئیں اس کے بعد، یہاں تک کہ 309 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک چرواہا وہاں سے گزر ہوتا ہے اس کا، اور اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ غار میرے رہنے کے لیے مناسب ہے، کہ اگر میں جنگل میں آتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، تو کیوں نہ میں اس کو اپنے استعمال میں لاؤں۔ تو جب وہ اس غار کو کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر تو کچھ لوگ ہیں، کچھ اصحاب ہیں جو کہ سو رہے ہیں، اور ایک کتا بھی ہے جو کہ غار کے دہانے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے تو وہ اس کا دل مروب ہو جاتا ہے کہ اس کو تو کھولا ہی ابھی میں نے، لیکن یہ اندر زندہ اور سو رہے ہیں اور بالکل سلامت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب وہ رعب کی وجہ سے وہاں سے بھاگ اٹھتا ہے، اور یہ وہ دور ہے جو مسلمانوں کا دور ہے۔ بادشاہ جو ہے وہ بھی مسلمان ہے، وہ اللہ سے نشانی طلب کر رہا ہے کہ یہ لوگ جو کہ میری رعایا کے، جن کے دلوں میں اکثر کے دلوں میں کفر جم چکا ہے، ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کر کے یہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو نہیں مانتے، اور یہ تجھے نہیں مانتے۔ اب یہ وہ دور ہے، ایسے میں جب وہ غار کھلتا ہے، وہ چرواہا وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اس کا نام اولیاس ہوتا ہے۔ تو کیا دیکھا جاتا ہے، صحابہ کہف کچھ دیر بعد اٹھتے ہیں، یہ ڈیوریشن 309 سال ہے، لیکن جب وہ اٹھتے ہیں تو انہیں یوں ہی لگتا ہے کہ ہم تقریباً دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ اور ان میں سے ایک شخص ہے تملیحہ، یا روایات کے مطابق تملیحہ، وہ جاتا ہے بازار اور وہ روٹی خریدنے کی غرض سے جب جاتا ہے، اس کے پاس پرانا سکہ ہوتا ہے۔ اب وہ پرانا سکہ دیتا ہے جب دکان والے کو، تو دکان والا اسے عجیب حیرت کے ساتھ دیکھتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں کر رہا، اتنا پرانا سکہ لے آیا اور یہ خریداری کرنے کی نیت سے آیا، تو یقیناً دال میں کچھ کالا ہے۔ اب اسی کشمکش میں ہم نے لاسٹ لیکچر کو ختم کیا تھا، آج وہیں سے آغاز کریں گے کہ تملیحہ جب وہاں موجود تھا تو دیکھا گیا کہ دکان میں ارد گرد ہجوم اکٹھا ہو گیا، اور سب لوگ اسے تعجب سے دیکھنے لگے کہ یہ شخص کون ہے، یہ کہاں سے اٹھ کر آ گیا، کہ بالکل اسی طرح آج کے دور میں، آج سے 350 سال پرانی اگر کوئی چیز، کوئی پرانا سکہ پیش کر کے کہے کہ مجھے یہ چیز دے دی جائے، تو ہم اس کو بھی تعجب سے دیکھیں گے، بازار والے جو بھی رک کے دیکھے گا یہ شخص کس کے عوض خریداری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج تو کرنسی جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی یہاں پر چلتی ہے، تو یہ آج سے 300 سال پہلے برصغیر کے دور کا سکہ یہاں پر چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا، ریلیٹ کیا کریں نا تاکہ اچھے سے سمجھ آ سکے۔ اب وہ تمام کے تمام لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور تملیحہ پریشان ہے کہ مجھے دقیانوس کے پاس پہنچا لیا جائے گا، اور ان لوگوں نے مجھے پا لیا ہے، پہچان لیا ہے، اور اب یہ لوگ جب مجھے پہچان سکیں گے تو بالکل مجھ سے میرے بھائیوں کے بارے میں بھی پوچھیں گے، یعنی وہ جو میرے ساتھ اصحاب، میرے دوست غار میں موجود ہیں، اس طرح تو ان کو بھی خطرہ ہے۔ تو اب وہ بہت پریشان ہے، روایت کے مطابق یہ کہ وہ حد درجے کا پریشان ہو جاتا ہے، اور اس وقت جو شہر کے رؤسا ہوتے ہیں، ان میں سے جو 2 رئیس تھے، جو کبیر لوگ تھے، جن کا وہ ٹیکا ہوتا ہے نا، جس طرح آج کے دور میں کہہ لیں MNA MPA ٹائپ سم تھنگ، ٹھیک ہے، جو کہ علاقے کے چودھری ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ تو اس علاقے کے اس وقت جو رئیس تھے، رؤسا تھے، ان کا نام تھا ارموس اور استفوس۔
یہ 2 لوگ تھے، تو اس ہجوم نے فیصلہ کیا کہ ان کے پاس لے جاتے ہیں معاملہ اور ان سے کہتے ہیں کہ اس سے تفتیش کریں۔ اب جب تملیخہ کو اس طرف گھسیٹ کے لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے اور تملیخہ بہت پریشان ہوتے ہیں اس وقت، اور اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ مجھے دقیانوس کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب ایسے میں تملیخہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور رو رو کر دعا کیا کرتا ہے کہ یا اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے معبود، مجھے آج کے دن صبر کی توفیق عطا فرما، مجھے ایسی طاقت، ایسی قوت عطا فرما کہ جو اس ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے، ان ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے میری مددگار ثابت ہو، میں تیرے دین پر قائم رہوں، میں تجھ سے قوت چاہتا ہوں، مدد چاہتا ہوں، مجھے عطا فرما۔ اور دل ہی دل میں اسے یہ بھی خیال آنے لگا کہ میرے بھائیوں کے ساتھ بھی یہ برا کریں گے، کہ اگر میری یہ مصیبت کا علم انہیں ہو گیا اور انہیں یہ شہر والوں کو اگر معلوم پڑا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، تو اس طرح وہ بھی مصیبت کا شکار ہوں گے۔ اور دل میں یہ بھی مدد کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بھائی بھی اگر میرے ساتھ ہوتے یہاں پر تو کتنا اچھا ہوتا کہ میں اور وہ مل کے بادشاہ کے دربار میں جاتے، اور اس وقت اس کے سامنے ہماری جو جمعیت ہے وہ قوت بن کے ظاہر ہوتی، اور ہم بالکل اسی طرح جس طرح شان کے ساتھ بادشاہ کے دربار سے واپس آئے تھے، آج جاتے بھی تو اسی شان کے ساتھ، گھٹنے ٹیکنے کے لیے نہیں، سر جھکانے کے لیے نہیں، بلکہ اگر وہ سر کاٹ بھی دیں تو ہمیں اس پر غم نہ ہو۔ لیکن اگر مجھے انہوں نے مروب کیا اور مجھ سے پتہ الگ پوچھا، اور میں نے اگر میرے کسی ریفرنس کے تھرو یہ وہاں تک پہنچ گئے، تو ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا سکتا ہے، کاش کہ ہم اکٹھے ہوتے۔ یہ دعا بھی کری جا رہا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد بھی مانگی جا رہا ہے۔ اور پھر ایسے میں جب وہ کھینچ کے لے جایا گیا تو معلوم ہوتا ہے کہ سامنے تو 2 رؤسا ہیں جن کو وہ پہچانتا بھی نہیں ہے، اور لوگ بڑا ان کا ادب کر رہے ہیں۔ تو جب لوگ تملیحہ کو لے کر 2 رئیسوں کے پاس پہنچے تو اب وہ سمجھا کہ یہ تو مجھے دقیانوس کے پاس نہیں لے کے جا رہے، اور یہ تو کوئی اور شخص ہے۔ اور اب اس کی جو فکر ہے، جو فاقہ ہے نا، وہ ذرا کم ہوا، اور اس کو ذرا افاقہ ہوا، حوصلہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو شخص تھا نا، جو 2 رؤسا میں سے ایک تھا استفوس، اس نے اس کا وہ درہم لیا اور اس سے ڈیٹیل پوچھی کہ تم اس درہم کو، تمہارے پاس کون سا خزانہ آیا، ٹھیک ہے۔ ہم پرانی تاریخ کی کوئی چیز دیکھیں نا، کوئی برتن بھی مل جاتا ہے تو وہ عجائب گھر میں کتنا قیمتی ہو کے بکتا ہے نا۔ کوئی انٹیک چیزیں جو انٹیک ہمارے پاس آتی ہیں تو کسی شخص کے ہاں زمین کی کھدائی کے دوران کوئی پرانی، جتنی پرانی چیز ہو اتنی قیمتی ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو کسی شخص کے ہاتھ آ جائے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہاں سے لی سم تھنگ، کہ کوئی ہیرا بھی بازار بیچنے جاتا ہے تو اس سے چپ کر کے نہیں خرید لیا جاتا، پوری کی پوری تفتیش ہوتی ہے، سمجھ آ رہی نا۔ تو کوئی بھی قیمتی چیز کا لین دین جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا۔ اب وہ اس سے تفتیش کر رہے ہیں، تمہارے پاس یہ کوئی پرانا خزانہ ہاتھ آیا ہے جس کا تم ایک سکہ لے کر آئے ہو، اور یہ غالباً بتاتا ہے کہ یہ کون سا آج سے تقریباً 300 سال پرانا سکہ ہے، اور وہ جو دور تھا وہ دقیانوس کا تھا۔ اب وہ تملیخہ انہیں کہتا ہے کہ کیا یہ دقیانوس کا دور نہیں ہے؟ تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ ہاں، یہ دور تو ہمارے بادشاہ کا ہے، لیکن دقیانوس بھی تھا کسی دور میں، اور وہ تو اب مر کھپ گیا ہے، اس کے بعد تو بڑی قومیں، بڑے بادشاہ آ کے گزرے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ اسی کا زمانہ ہے۔ تو تمہاری بات سے ہمیں کچھ تعجب بھی ہو رہا ہے، لیکن دل میں کھٹک بھی رہی ہے، تو ہمیں صحیح صحیح بتا دو ورنہ ہم تمہارے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ اب اس کشمکش میں وہ مزید گھبرا گیا، لیکن اسے کچھ بات سمجھ میں آنا شروع ہو چکی ہے تملیخہ کو، کہ یہاں پر میں ان کے سامنے حق بات واضح کر دوں، اور بغیر ڈرے، بغیر ہچکچائے اس نے ان کو بات بتانا شروع کر دی۔ اور وہ جو 2 رؤوس ہیں جنہوں نے ان سے تفتیش کرنا شروع کی تھی تملیخہ سے، ان کو بتانے شروع ہو گیا وہ اپنے پورے کے پورے حالات، اور اس نے کہا کہ میں اور میرے ساتھ جو دیگر اصحاب ہیں، ہم بادشاہ تھا اور اس کا نام دقیانوس تھا، وہ بڑا ظالم تھا اور ہمیں اپنے دین پر سر جھکانے پر مجبور کرتا تھا، اور ہم اپنا ایمان لے کر سلامتی کی غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کی محبت میں ہم چل پڑے تھے، اور ہم نے غار میں پناہ لی تھی، اور ابھی میں اسی غار سے آ رہا ہوں، اور میں وہاں سے کھانے کے لیے کچھ لینے کے لیے آیا تھا، کیونکہ پہلے ہم سو رہے تھے اور اب ہم اٹھے ہیں۔ تو اب جب تملیحہ نے یہ ساری کی ساری بات بیان کی تو اب ارموس اور استفوس جو ہیں
جو تملیخہ کی جو تقریر ہے وہ سنی اور کہنے لگے کہ ہماری تمام کے لوگ جو وہاں موجود تھے نا، ہماری قوم، یہ لوگ یقیناً اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہے، جس طرح یہ اس نشانی کو اللہ تبارک و تعالی نے ان نوجوانوں کے ہاتھ پر ظاہر کیا ہے۔ اور سب مل کے یہ جو شخص کہہ رہا ہے، یہ جو ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ اصحاب بھی ہیں اور ہم اس غار میں ہیں، تو سب مل کے چلو دیکھتے ہیں کہ اس کی بات میں کس قدر اوتھینٹسٹی ہے اور ہم اس بات کو کس طرح سے شہر کے سامنے لے کے آ سکتے ہیں۔ اب چنانچہ ارموز اور استفوز جو ہے وہ شہر کے جو رؤوسا ہیں ان کے ساتھ تمام لوگ لے کر تملیخہ کے ساتھ اس غار کی طرف چل پڑے جہاں پر اصحاب کہف موجود تھے۔ اب یہاں پر جب وہ پہنچتے ہیں تو ایسے میں پیچھے جو اصحاب کہف ہیں وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ تملیخہ کو اب تک آ جانا چاہیے تھا لیکن نہیں آیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دقیانوس سے اسے پا لیا ہو، دقیانوس نے اس کو اور وہ اس پر مطلع ہو گیا ہو اور اس کو ظلم و جبر کا نشانہ بنایا ہو۔ اصحاب کہف یہاں پریشان ہیں اور اس کو وہاں معاملہ سمجھ نہیں آ رہا اور وہ ان لوگوں کو لے کر غار کی طرف آ رہا ہے کہ ایسے میں یہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اصحاب کہ ہمیں اٹھ کر جانا چاہیے اور ہمیں اپنے دوست کی، اپنے بھائی کی خیریت دریافت کرنی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے وہ کسی مصیبت میں تو نہیں ہے۔ اب ایسے میں دیکھتے ہیں کہ باہر سے لوگوں کا شور آنا شروع ہو چکا ہے، جیسے کوئی چل کے آ رہا ہے، اور یہ لوگ بھی تمام کے تمام کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں معلوم پڑ گیا ہے کہ تملیخہ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں، تو آؤ سب بھائیوں اکٹھے ہو، ہم ان لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں، سامنا کرتے ہیں۔ اور یہ سن کر وہ تمام کے تمام اٹھتے ہیں اور اپنے ساتھی کی خبر لینے کی نیت سے غار کے دہانے سے ذرا باہر کو آتے ہیں کہ ہم اپنے دوست کی مدد کریں۔ تو اسی دوران جو ارموس ہے اور جو استفوس ہے وہ ان کے سامنے آ جاتے ہیں، اور تملیخہ جب دیکھتا ہے اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، تو وہ جا کے ان کے گلے لگتا ہے، اور جس طرح کہ ایک بہت سی ایک انسان ایک کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے، اور آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تملیخہ کس پریشانی، کس مصیبت کا سامنا کرتے ہوئے واپس آیا، اپنے دوستوں سے ملا، بھائیوں سے ملا اور انہیں گلے لگایا۔ ٹھیک ہے، اب جب گلے لگایا ہے وہ تمام کے تمام ساتھی آپس میں ملے، تو اس وقت سارے کا سارا قصہ لوگوں نے دیکھا اور اصحاب کہف سے ساری کی ساری بات ان دونوں نے سنی، اور اللہ اکبر پکارتے پکارتے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بادشاہ کو اس کی خبر دیں گے، ہم بادشاہ کو اس معاملے کی خبر دیں گے کہ جس نشانی کے ظہور کا آپ رب سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ وہ نشانی دکھا کہ یہ لوگ مطلع ہوں کہ کس طرح سے اللہ قادر ہے موت کے بعد زندگی دینے پر۔ اللہ ویسے ہی جس طرح اصحاب الکہف کو تقریباً اتنے 309 سال کا ڈیوریشن قرآن میں آتا ہے، اتنے لمبے عرصے بعد دوبارہ سے جگا دینے پر قادر ہے، تو وہ اللہ جان نکالنے کے بعد دوبارہ جان جسم میں داخل کر دینے پر بھی قادر ہے۔ اب وہ بادشاہ تک بات پہنچائی جاتی ہے، اور بادشاہ اللہ کی تسبیح کرتے کرتے وہ اس عہد کو پکڑتا ہے کہ میں ضرور ان نوجوانوں سے ملاقات کروں گا، اور بادشاہ ادھر آ رہا ہوتا ہے، اور ان کے پاس اوتھینٹسٹی کیا ہوتی ہے کہ ایک تو انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے حلیے دیکھے ان نوجوانوں کے۔ اب ثقافت بھی تو بدلتی رہتی ہے نا، تو آپ ریلیٹ کریں کہ آج کے دور کا جو لباس ہے اور آج سے 350 سال پہلے لوگ جو لباس پہنتے تھے، ایسا لباس پہنا کوئی سامنے آ جائے تو ہم یقیناً کہیں گے کہ یہ شخص جو ہے وہ کچھ عجیب ہے۔ تو ایک تو ان کے حلیے، ان کے پاس جو اذکار کی چیزیں تھیں، ان کے پاس جو برتن تھے وہ پرانے تھے جس سے ان کو یقین آیا کہ یہ نوجوان سچ کہہ رہے ہیں، اور دوسرا وہاں پر وہ تختی جو ان نوجوانوں نے، جو اہل ایمان نوجوانوں نے چھپا رکھی تھی، اس پر، اس تابوت پر نظر پڑتی ہے عوام الناس کی، اور وہ روسا کے پاس لے کر جایا جاتا ہے اور اس تابوت کو کھولا جاتا ہے، جس میں سے تانبے کی جو ہیں وہ تختیاں پائی جاتی ہیں جس میں ان اصحاب الکہف کے نام، ٹھیک ہے، لکھے ہوتے ہیں، اور وجہ لکھی ہوتی ہے کہ یہ چند نوجوان ہیں جو اپنے ظالم بادشاہ دقیانوس سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے تھے اور اس غار میں داخل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا ایمان محفوظ کرنے کی نیت سے۔ جب اس غار میں ہونے کی خبر پھیل گئی تو بادشاہ نے غار کے دروازے کو بند کر دیا، غار کو بند کر دیا، اور ہم نے ان کے مختصر حالات بما ان کے اسماء اور انساب کے ساتھ لکھ کر یہاں پر نصب کر دیے تاکہ بعد میں اگر کوئی ان پر اطلاع پائے تو ان کے حالات سے انہیں آگہی ہو۔ اب وہ تختی بھی مل گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر بھی اوتھینٹسٹی کیا تھی کہ یہ تختی اب لکھ کے نہیں رکھی گئی، پرانی ہی ہے۔ تو دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گیٹ اپ،
انسان کا بتا دیتا ہے کہ وہ کتنا اولڈ ہے۔ اب بالکل اسی طرح سے کہ ان کے پاس برتن ویسے تھے، تو اس تختی پہ لکھی ہوئی لکھائی، اس تختی کی بناوٹ، جس چیز سے وہ لکھی گئی تھی، وہ اس چیز کی بذات خود گواہی تھی کہ یہ ساری کی ساری پرانی چیزیں ہیں، تقریباً 300 سال پرانی، بیک ایریاز میں، بیک دور میں، بیک زمانے میں ان کو یوز کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب بادشاہ کی طرف خبر پہنچتی ہے تو بادشاہ ان کے پاس آتا ہے، میری زبان پر پتہ نہیں کیوں سہل نہیں ہے آج بولنا بادشاہ، تو وہ ان کے پاس آتا ہے، تو ان سے ملاقات کرتا ہے، اور رب العالمین نے بادشاہ کی دعا بھی ایسے سن لی کہ تمام لوگ اس نیک صالح بادشاہ سمیت ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس جب قاصد جاتا ہے، بادشاہ آتا ہے، تمام کے تمام لوگ جب ان کے پاس، ان نوجوانوں کے پاس آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اور بادشاہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے، اور بادشاہ کہنے لگتا ہے میں اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیری ہی تسبیح کرتا ہوں، اور بے شک تو نے وہ نشانی مجھے دکھائی جس کا میں نے تجھ سے دعا میں اظہار کیا تھا، اور بے شک یہ جو مسئلہ یہاں پر زیر بحث ہے کہ کس طرح انسان بننے کے بعد زندہ کیا جائے گا، تو نے کس طرح سے لوگوں کے سامنے اس نشانی کو واضح کیا۔ اور تمام کے تمام لوگ جب وہاں تسبیح و تحمید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو ایسے میں پھر نوجوانوں نے بادشاہ سے ملاقات کی، اور پھر کہا ملاقات کے اخیر میں کہ ہم آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی بادشاہت کو طویل رکھے، اور ہم آپ کو جن و انس کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں۔ بادشاہ وہیں کھڑا تھا، اور نوجوان اپنے اپنے بچھونوں کی طرف بڑھے، واپس آئے اور وہیں پر سو گئے، اور اللہ نے ان کی ارواح پر موت طاری کر دی، یعنی ان کی ارواح قبض فرما لی اور ان نوجوانوں پر موت طاری ہو گئی۔ اب بادشاہ نے اپنے کرندوں کو حکم دیا کہ ان کی اچھے سے تدفین کی جائے، اور بادشاہ ہی کے حکم سے ان نوجوانوں کے غار کے اوپر ایک مسجد بنا دی گئی۔ وہاں پر آج بھی مسجد موجود ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اور ہر سال ان کے جب بھی یہ تہوار کے طور پر نا، کہ جس طرح اصحاب الکہف کی یاد میں وہاں پر لوگ آتے، جوک در جوک شریک ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو یاد کرتے، اور سٹل آج تک کے دور میں یہ ایسا ہے کہ لوگ وہاں وزٹ کرنے جاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت بھی ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں، اور یہ حیات الحیوان سے روایت لی گئی ہے، کہ بعض مفسرین کہتے ہیں جب لوگ بادشاہ کے ساتھ غار کے دروازے پر پہنچے نا، تو تملیغہ کہنے لگا کہ مجھے پہلے جانے دو تاکہ میں اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر انہیں خوشخبری سناؤں، چونکہ اگر انہوں نے مجھے تمہارے ہمراہ دیکھ لیا تو اس وقت وہ خوف کا شکار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں اصلی حالات سے آگہی حاصل نہیں ہے کہ یہ دقیانوس کا دور نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اندر جا کر اپنے ساتھیوں کو خبر دی، اور اسی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اور اس کے ساتھیوں کی روح کو قبض کر لیا، اور پھر لوگوں میں سے کسی کو بھی اندر جانے کی جسارت نہ ہوئی۔ ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھا تھا کہ ہم نے اس غار کے جو دہانہ ہے، قرآن کی آیت کا ریفرنس ہے، اور اس کا مفہوم بیان کرنے لگی ہوں کہ اس غار کے اندر ایسا روب رکھ دیا گیا ہے کہ جب وہ وہاں سو رہے تھے تب بھی کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی جھانکنے کی، اور جب وہ وہاں فوت ہو گئے تو اس کے بعد بھی اس طرف جانے کی کسی کو بھی ہمت نہ ہوئی، اور اس طرح سے مسجد بنا دی گئی غار میں، اور اب بھی وہاں جایا جاتا ہے، اور اللہ کی تسبیح و تحمید کی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے کہ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اور سلطان السلاطین ہے، کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ لوگوں کے لیے حجت تمام ہوئی، بادشاہ کی دعا قبول ہوئی، اصحاب الکہف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے نشانی بنا دیا، اور آج بھی اس غار کی ہیبت برقرار ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ روم کے وقت اس غار کی طرف گزرے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اصحاب کہف کے غار میں داخل ہونا چاہا، تو روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں منع کیا، اور یہ آیت بھی پڑھی قرآن کی، اور وہ آیت انشاءاللہ عز و جل ہم آگے جا کے سورہ کہف میں بھی پڑھیں گے، اور آیت دوبارہ میں نے اس لیے مینشن نہیں کی کیونکہ وہ لیکچر نمبر 3 میں گزر چکی ہے۔
تو حضرت عبداللہ بن عباس نے تو کہا، منع کیا، لیکن ایک جماعت جو ہے نا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے داخل ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی کہ جس نے ان کو غار سے باہر دھکیل دیا. تو یہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور حکم یہی ہے کہ ان کے بارے میں اتنی تفصیلات میں نہ جایا جائے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس طرف بھی نہ جایا جائے، گو کے غار کے اندر داخل ہونا. ٹھیک ہے، اس سے منع کیا گیا، ہیبت رکھی گئی، اور وہ ہے، اور کسی کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے کہ وہ ابھی بھی سٹل اصل. اور روایتیں اور بھی، اب آج کرنٹ لوکیشن کیا ہے اس غار کی، اس کے بارے میں نا اب اولڈ ہسٹری ہے نا، تو کہا جاتا ہے کہ میں نے 2 سے 3 ڈاکیومنٹریز ایسی بھی دیکھی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اصحاب الکہف کا غار ہے، لیکن یہ تاریخ بتاتی ہے، ہم اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہیں. لہٰذا روایات آتی ہیں، ان کے اقوال یہ ہیں کہ مختلف مقامات بتا دیتے ہیں کہ ایک خلیج فارس کے ساحل عقبہ ایلا کے قریب وہ غار اب واقع ہے، اور ایک دوسرا یہ کہ اردن کے شہر امان میں وہ غار واقع ہے. تو یہ مختصر سی تفصیلات تھیں جو انشاءاللہ ریکوائرڈ ہوئیں. وہ جب تفسیر بیان ہوگی اس میں انشاءاللہ سورہ کہف کی تفصیلات میں وہ تفسیر بیان ہو جائے گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.